ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اب میں تھوڑا سا ماضی پہ نظر ڈالتے چلیں, اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کو شامل گفتگو کریں گے. ناظرین, پیپلز پارٹی کے مشہور رہنما اور ریٹائرڈ فوجی جنرل نصیر اللہ خان بابر صاحب نے 11 جون 1996 میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک ایسے فوجی منصوبے کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا جس کے ذریعے عوامی سیاست کے اس خطرے سے نبٹنے کی کوشش کی گئی تھی, جو افغان جنگ کے خاتمے اور اس کے سورما جنرل ضیاء الحق کی 11 سالہ فوجی عملیات کے بعد ایک بار پھر سر اٹھا رہی تھی. نصیر اللہ بابر کے بقول منصوبے کے اس وقت کی فوجی قیادت اور اس کے حامی سیاسی کرداروں نے قومی مفاد میں پیسے اور ریاستی طاقت کا پوری نیک نیتی سے استعمال کیا تھا. نصیر اللہ بابر نے قومی اسمبلی کو بتایا تھا کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے کے بعد انہیں دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے اس وقت کے فوجی سربراہ ریٹائرڈ جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب نے 1990 کے انتخابات کے لیے مہران بینک سے کروڑوں روپے نکلوا کر مختلف سیاستدانوں میں تقسیم کیے تاکہ پیپلز پارٹی کے مخالف سیاسی اتحاد IJI کو کامیاب کرایا جا سکے. اور لسٹیں تک ایشو ہو چکی ہیں, لسٹوں میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے نام ہیں, لیڈران کے نام ہیں. سب سے پہلے میں جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی صاحب کو شامل گفتگو کروں گی. جسٹس صاحب, آپ نے آج اس کیس کی تمام تر پروسیڈنگز بھی سنی ہوں گی, کیسے دیکھتے ہیں اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو ہماری سیاست پر, اس کے آنے والے دنوں کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, کیا کس حد تک پازیٹیو اعلان ہو سکتا ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ ایشو بہت ٹکلش ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے طے ہو جانا چاہیے کہ کیا ISI کا کوئی رول بنتا ہے سول معاملات میں یا نہیں بنتا ہے, کیونکہ یہ ISI کی جو قیام تھا یہ ایوب خان کے زمانے میں ہوا تھا اور اس وقت جب بنائی گئی تھی تو یہ ڈائریکٹلی آنسریبل تھی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ایوب خان کے زمانے میں. اس کے بعد بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ ISI جو تھی وہ آنسریبل ہو گئی پرائم منسٹر آف پاکستان کو, اور جو بھی معاملات ISI کے ہوتے تھے وہ ڈائریکٹ وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے تھے. تو اس میں بہت سارے, اس میں ایک انہی کے زمانے میں, اس میں ایک بھٹو صاحب کے زمانے میں اس میں ایک پولیٹیکل ونگ بھی قائم ہوا تھا ISI کے اندر, جو کہ عام سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا. تو اس سے لوگوں کو بہت زیادہ شکایات تھیں اور یہی وجہ تھی کہ اصغر خان صاحب نے ایک پٹیشن داخل کی سپریم کورٹ میں جس میں یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ سیاسی معاملات میں ISI کی مداخلت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور وہ سیاسی پارٹیوں کو توڑنے اور جوڑنے کے لیے کام کرتے ہیں, تو اس کا تصفیہ کیا جائے. اور یہی وجہ تھی کہ وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں جب داخل ہوئی تو اس پر اس وقت جو ISI کے وہ تھے ڈائریکٹر جنرل درانی صاحب, اسد درانی صاحب, وہ اس زمانے میں جرمنی کے اندر ایک ایمبیسڈر بنے ہوئے تھے پاکستان کے, ان کو وہاں سے طلب کیا گیا. پھر مرزا اسلم بیگ جو اس زمانے میں چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے, ان کو بھی طلب کیا گیا تھا اس کیس میں. ان دونوں اصحاب کے بیانات بھی اس میں ریکارڈ ہوئے تھے اور اس کیس کی پیروی میں نصیر اللہ بابر صاحب بھی پیش تھے, جو اس وقت غالباً انٹیریئر منسٹر تھے. تو ان کا بھی اس میں بڑا کردار تھا. یہ کیس جب چلا تھا سپریم کورٹ میں, اس میں شہادتیں مکمل ہو چکی تھی, لیکن اس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا. میں نے خود ہی سنا تھا, میں خود پریزائڈ کر رہا تھا اس بینچ جی جس نے یہ کیس سنا تھا. اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد غالباً اس کے فیصلے لکھنے کا کام بھی شروع ہو چکا تھا اور وہ شاید ہو بھی جاتا. لیکن اس دوران میں نصیر اللہ بابر صاحب نے اس میں ایک درخواست داخل کی جو فاروق لغاری صاحب کے متعلق تھی, اور اس میں بھی ویسے ہی ایلیگیشن کیے گئے تھے جیسے کہ اصغر خان کی پٹیشن میں کیے گئے تھے کہ بہت سارے روپے انہوں نے مہران بینک سے لیے ہیں اور وہ استعمال کیے گئے ہیں سیاست کے اندر. وہ متفرق درخواست آنے کی وجہ سے کیس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ اس درخواست کو یا خارج کر دیا جاتا ہے یا اس کو منظور کر لیا جاتا ہے. جب ان کی درخواست کا نوٹس ایشو کیا گیا فاروق لغاری صاحب کو, تو وہ کورٹ میں تقریباً سپٹمبر کا اینڈ تھا یا اکتوبر کا شروع تھا, وہ جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کیونکہ بہت سارے ڈاکومنٹ داخل کیے گئے ہیں اس لیے مجھے مناسب ٹائم دیا جائے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں. اس کا پھر ایڈجنٹ کر دیا گیا اور ان کو موقع دیا گیا کہ وہ جو کاغذات ان کے خلاف داخل کیے ہیں نصیر اللہ بیگ نے, نصیر اللہ بابر نے, اس کے جوابات تو مطلب اس کی کافی جسٹس صاحب اس کی مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ لیگل ٹیکنیکیلٹیز تھیں. میں اطہر منیلا کافی زیادہ اس کی لیگل ٹیکنیکیلٹیز تھیں جن کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی. لیکن
اب اگر ہم آج کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ اب اس کیس کو اتنے سالوں کے بعد ٹیک اپ کیا جا رہا ہے تو یقیناً اس کی کچھ نہ کچھ تو امپورٹنس ہوگی اور اس کے کچھ نہ کچھ ایفیکٹس ہوں گے جو ہمارے ملک کے فیوچر کو پہ پڑیں گے, یا تو وہ نیگیٹو ہوں گے یا وہ پازیٹیو ہوں گے. جی بالکل اس کے بڑے اثرات پڑیں گے, اس لیے کہ اگر آئی ایس آئی کے رول کو لمٹ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ آئی ایس آئی بیسیکلی ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسی ہے, تو کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی مول نہیں بنتا کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں. اس لیے اگر کورٹ اس بات کو طے کر دے کہ کانسٹیٹیوشنلی آئی ایس آئی جو ہے وہ صرف کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسی کے طور پہ کام کر سکتی ہے, سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے, تو اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے ہماری سیاسی. جسٹس صاحب ایک کوئک جواب مجھے اس کا چاہیے, کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے, عدالتیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, اس لیے کہ دیکھیے یہ جب بنی تھی تو یہ اس وقت بنانے کے بعد ان کا جو وجود تھا وہ اس کو تابع کیا گیا پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو ایوب خان تھے, بعد میں بھٹو صاحب جب درسر اختیار آئے تو انہوں نے آنسریبل کر دیا اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان کو. تو لیکن اس کے یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کاؤنٹر ایجنسی کو اس طرح استعمال کریں کہ سیاست کے اندر مداخلت کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے رول کو ڈیفائن کرنا چاہیے کانسٹیٹیوشنلی, اور یہ بتانا چاہیے کہ کیا اس کا رول یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. اگر نہیں بنتا ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے, اس میں سیاست کے اندر جو اس کے سیاسی جو اثرات ہیں اس کو مرتب ہو رہے ہیں, سیاست اس کو ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اطہر صاحب, آپ نے گفتگو سنی, جسٹس صاحب کی بہت قابل احترام ہے, انہوں نے بڑے اچھے یہاں پر پوائنٹس اٹھائے. ان کا کہنا ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو ڈیفائن رولز ناؤ. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے شو سے پہلے آپ بڑا اچھا مجھے ایک پوائنٹ بتا رہے تھے کہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ آج آپ کو اس پوائنٹ پر بڑی حیرت ہوئی, پلیز بتائیے. دیکھیے صوفیہ, میرا تو جج صاحب کے لیے انتہائی بہت ہی دل سے احترام ہے, لیکن میں ان سے متفق نہیں ہوں. میں متفق اس لیے نہیں ہوں کہ یہ عدالت نے ڈیفائن نہیں کرنا, یہ آلریڈی قانون اور آئین میں ڈیفائنڈ ہے کہ فوج کا کیا رول ہے اور آئی ایس آئی کا کیا رول ہے. اور یہ بھی ایک بڑی عجیب سا پروپیگنڈا ہے یہ کہہ دینا کہ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک سویلین پرائم منسٹر تھے, وہ آئی ایس آئی کو استعمال کر رہے تھے. اگر وہ آئی ایس آئی کو استعمال کر رہے ہوتے تو کیا وہ اپنی حکومت خود ہی ختم کرواتے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے سولی پہ چڑھواتے؟ دیکھیں, جو حقیقت ہے اور جو سچ ہے یہ ایک پٹیشن نہیں ہے, یہ ایک ذہنی سوچ ہے جو ایوب خان نے جس کی بنیاد ڈالی. اور دوبارہ آپ نے شروع میں فوج اور آئی ایس آئی کا ذکر کیا. فوج اور آئی ایس آئی بلا وجہ بدنام ہوتی ہیں. چند جرنیل جو اپنی ذاتوں کی خاطر, جو اپنے مالی فائدوں کی خاطر, ان جرنیلوں کے ساتھ کچھ جج صاحبان اور کچھ سرکاری افسران یہ مل کے انہوں نے یہ تباہی لے کے آئے ہیں. پورے ادارے کو بدنام کرنا سیاست بالکل وہ درست نہیں ہے, کیونکہ اسی ادارے میں فوج میں وہ غریب جو ہے وہ ہمارے لیے ہزاروں جو ہے شہید بھی ہوتے ہیں, لہٰذا تاریخ کو ہمیں درست کرنا چاہیے. یہ ایک ذہنی سوچ ہے, اور یہ ذہنی سوچ, یہ پٹیشن اس لیے نہیں کی گئی تھی. دیکھیں, آپ کو سوچنا یہ ہے کہ اس پٹیشن کا اصل مقصد کیا تھا. اصل مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ عوام کے پیسے تھے, پبلک فنڈز ہیں, ان کے ذریعے چند ایک جرنیل جو ہے وہ ان فنڈز کو استعمال کر کے عوام کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ آئین کا سب سے بڑی خلاف ورزی ہے. یہ تو اس کی نہ کوئی رول ڈیفائنڈ کرنے کی ضرورت تھی, ان جرنیلوں کو سزا ملنی چاہیے تھی, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ فوج خود ان کا کورٹ مارشل کرتی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سوچ ابھی بھی اتنی مضبوط ہے کہ اس طرف کوئی آتا نہیں ہے. تو عدالتوں نے اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا تھا اطہر صاحب؟ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تو آج دنگ رہ گیا تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ایک سمپل سا کیس ہے جس میں آئین کو خلاف ورزی کرنے کے لیے چند جرنیلوں نے عوام ہی کے پیسوں کو استعمال کیا, اور یہی کیس ہے, اور انہوں نے اعتراف بھی کیا. لیکن سپریم کورٹ جیسے ادارے نے بجائے اس کے کہ کھلی عدالت میں ان کے بیانات قلم بند کرتے, ان پہ جرح ہوتی, انہوں نے چیمبر میں جو ہے, مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ ان کیمرہ جو ہے ان کو پروسیڈنگ کرنے کی اجازت دی. عدالت نے خود یہ تسلیم کیا کہ وہ
قانون اور آئین سے بالا ہیں, جنہوں نے جرم کیا ہوا ہے. دیکھیں, یہ ہم نے پورے معاشرے نے اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے, اور سوچ جو ہے صرف ایک ہی صورت میں تبدیل ہو سکتی ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی, اور آئین اور قانون سے کوئی بالا نہیں ہے. اور خواہ اگر ہمارے ہمسائے میں ایک جرنیل کو جو ہے کرپشن پہ سزا مل سکتی ہے, پاکستان میں کیوں نہیں مل سکتی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رول ڈیفائن کرنے والی بات نہیں ہے. لیکن اطہر صاحب دیکھیں, اگر آپ اپنے نیبرنگ ملک یعنی کہ پڑوسی ملک کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں ایک یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ ان کی ڈیموکریسی سال ہر سال ہر سیزن کے حساب سے ڈیریل نہیں ہوئی ہے, ان کی ڈیموکریسی چلتی چلی آ رہی ہے. اگر آپ ہمارے اس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہماری ڈیموکریسی صرف انٹرنشپ لیولز تک چلی ہے, اس کو کبھی چلنے نہیں دیا گیا ہے. وہاں پہ جنرل ایوب خان نہیں پیدا ہوا, اس کے ساتھ جسٹس منیر نہیں پیدا ہوا, ادھر ضیاء الحق نہیں پیدا ہوا, اس کے ساتھ جسٹس انوار الحق جیسے لوگ نہیں پیدا ہوئے. ہماری تاریخ جو ہے وہ بڑی شرمناک ہے, اور ہم نے اس ملک کو خود تباہ کیا ہے, اور ہم بلا وجہ اداروں کو تباہ کرتے ہیں. چند اشخاص اس کے ذمہ دار ہیں, اور ان اشخاص کو سزا نہیں ملتی. بدقسمتی یہ ہے, اگر پرویز مشرف تھا تو ساتھ ارشاد حسن خان بھی تھا. ہمیں دیکھیں, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب اپنے دفاع کرتے ہیں. ہم اگر عدلیہ نے غلطی کی ہو, ہم میں سے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر کسی فوجی جرنیل نے غلطی کی ہو, اس کے اپنا ادارہ اور اس چکر میں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, ملک تباہ ہوتا ہے. اچھا اطہر صاحب, مجھے پلیز موقع دیجئے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد زیر ہوتے ہیں, اسی پوائنٹ کو یہاں سے ریس کریں گے, میرے ساتھ رہیے.